کھانا پینا، کھانا بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتے، دائیں ہاتھ سے کھاتے، اپنے سامنے سے تناول فرماتے یعنی کھاتے۔ بعض اوقات کوئی شخص اس طرح کھا رہا ہو کہ کبھی یہاں سے کھا رہا ہے کبھی یہاں سے کھا رہا ہے، تو انسان جو پاس بیٹھا ہوتا ہے اس کو بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ تو اگر یہ سلیقہ اور یہ تمیز اور یہ طریقہ اور یہ سنت خاص طور پر سیکھ لیں تو اس کے بہت سے فائدے ہیں، کیونکہ بعض طبیعتوں پر اور بعض مزاج پر غلط طریقے سے کھانا، کھاتے وقت چبانے کی آواز کا زیادہ زور سے آنا یا کم چبانا اور گڑپ گڑپ نگلتے چلے جانا، یہ ساری چیزیں دوسروں کو کوفت میں مبتلا کرتی ہیں۔ یا بار بار زبان ہونٹوں پہ پھیرنا یا پھر روٹی کے کپڑے سے ہاتھ صاف کر لینا، بہت زیادہ باتیں کرنا، گندے ہاتھ سے گلاس وغیرہ پکڑ لینا بغیر صاف کیے انگلیاں، زور سے چمچ ہلانا، چائے میں مثلاً ہلا رہے ہیں یا پھر کھانا نکالنے کے وقت اگر چمچ ہے یا پلیٹ میں چمچ مار مار کے کھانا دوسرے کے لیے بے حد اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ دوسروں کے حصے کا کھا جانا، دوسروں کی رعایت نہ کرنا، کیونکہ مثلاً اگر دو لوگ کھانا کھا رہے ہیں نا اور ایک بہت تیزی سے کھا رہا ہے تو دوسرا شخص جو ہے وہ انسیکیور ہو جائے گا کہ یہ تو میرا بھی کھا جائے گا، اور شادی کے بعد اگر آپ نے ایسی حرکت کی تو گزارا مشکل ہو جائے گا۔ بہت تیز تیز کھانا، یہ بہت سلو کھانا کہ اب دوسرا بیٹھا ہی رہے، دونوں ایکسٹریمز اچھی نہیں، یعنی درمیانے درجے میں۔ تو ایسی ہر چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جو دوسرے کے کھانے کو ناخوشگوار کر دے، ٹھیک ہے نا۔ دائیں ہاتھ سے کھاتے، اپنے سامنے سے تناول فرماتے، 3 انگلیوں سے کھاتے، کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیتے، کھانا کھاتے ہوئے ٹیک نہ لگاتے۔ کان یجلس علی الارض ویأکل علی الارض، زمین پر بیٹھتے اور زمین پر کھاتے۔ کان لا یأکل شیئا حتی یعلم ما ہوا، کوئی چیز اس وقت تک نہ کھاتے جب تک جان نہ لیتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اپنے گھر میں یا اپنے شہر میں یا اپنے علاقے میں تو انسان معمول کی چیزیں پہچان جاتا ہے کہ کیا پکا ہوا ہے، لیکن بعض اوقات جب آپ تھوڑا سا بھی دور ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا چیز ہے، تو ایسی صورت میں پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس وقت بھی ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے کہ جو دوسرے کو زج کر دیں، کہ پکانے والے کی ساری جو محنت ہے وہ یعنی اس نے پکانے کی جو تھکاوٹ ہے اس میں مزید آپ اضافہ کریں۔ بعض علاقوں کی سبزیوں کے نام بالکل فرق ہوتے ہیں یا پکانے کا طریقہ ہی فرق ہوتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آتی کیا پکا ہوا ہے، کیونکہ بعض لوگ اتنے مسالے ڈال دیتے ہیں کہ وہ سبزی کو اور جو بھی پکا ہوتا ہے اس کو بالکل ڈھانک دیتے ہیں، آپ پہچان نہیں سکتے کہ کیا پکا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر پوچھ لیا جائے تو حرج نہیں، خاص طور پر اگر آپ کو کچھ چیزوں کے کھانے سے الرجی ہو تو اس صورت میں آپ کو پھر ضرور احتیاط برتنی چاہیے۔ میں ایک دفعہ نیو جرسی میں تھی تو وہاں کسی نے لنچ پہ سب کو بلایا، ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے تو ایک خاتون کی حالت بگڑ گئی اور وہ ایک دم گر گئی اور ان کا جیسے سانس رکنے لگا، تو فوراً ایمبولینس کو بلایا، ان کو اسپتال بھیجا، پتہ چلا کہ ان کو شرمپ ہوتا نہیں جو جھینگے جو ہے اس سے ان کو الرجی تھی، اور شاید چاول کے اندر جھینگا تھا یا کس چیز میں تھا، تو وہ یعنی انہیں پتہ نہیں چلا اور وہ انہوں نے کھا لیا۔ الحمدللہ ہمارے ملک میں فوڈ الرجیز کم ہیں، لیکن بعض ممالک میں بہت شدید قسم کی فوڈ الرجیز ہوتی ہیں، مثلا پی نٹس کے ذریعے، یعنی بعض اسکولوں میں بچوں کو پی نٹس لانے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، بعض بچوں کو نٹ سے کسی بھی نٹ سے الرجی ہوتی ہے، کوئی بھی ڈرائی فروٹ ہو اس سے وہ نہیں کھا سکتے، بعض بچوں کو دودھ سے الرجی ہوتی ہے، دہی سے الرجی ہوتی ہے، دودھ کی کسی بھی پروڈکٹ سے، بعض لوگوں کو گندم سے ہوتی ہے۔ عام طور پر تو انسان اوائڈ کرتا ہے کہ روٹی نہیں کھانی، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ حلیم کو دال سمجھ کے کھا لیں اور اس کے اندر گندم ہو، تو ایسی صورت میں جب آپ کو پتہ ہے اپنی طبیعت کا تو اس صورت میں معلوم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کھا کے بیمار نہ ہوں، اور خصوصاً اگر آپ سفر میں ہیں تو دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح یہ احتیاط اس لیے بھی ضروری ہے کہ حلال حرام کا پتہ چل جائے۔ بعض اوقات آپ کسی نان مسلم کے گھر میں کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں۔ کسی کھانے میں عیب نہ نکالتے، کھانے کے بعد الحمدللہ کہتے۔ کان یحب الزبد والتمر، مکھن اور کھجور پسند فرماتے، یعنی عام طور پر یہ اس طرح کھائی جاتی ہے کہ کھجور میں سے گٹلی نکال کر اس کے اندر گٹلی کی جگہ مکھن یا ملائی وغیرہ ڈال کر اس کو کھاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ کان یحب الحلواء والعسل، حلوہ اور شہد پسند کرتے تھے، یعنی میٹھا پسند تھا آپ کو۔ کان یکرہ شرب الحمیم، سخت گرم مشروب پسند نہ کرتے، یعنی ابلتی چائے یا گرم دودھ اس طرح کہ بہت ہی گرم ہو وہ آپ کو پسند نہیں تھا۔ کان احب الشراب الیہ الحلو البارد، پینے میں ٹھنڈی اور میٹھی چیز آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی، اور وہاں عام طور پر 2 طرح کا میٹھا مشروب ہوتا تھا، ایک تو شہد کے ساتھ اور دوسرا کھجوروں کو بھگو کر جو نبیذ بنایا جاتا ہے، تو وہ آپ کو پسند تھا۔ وہ رات کے وقت بھگو دی جاتی ہیں اور صبح کے وقت ان کی گٹلیاں الگ کر کے ان کا جو گودا ہے اس کو مسل کے ڈرنک بنایا جاتا ہے،
اس کے بھی بہت سے فائدے. پانی دائیں ہاتھ سے 3 سانس میں پیتے اور بیٹھ کر بھی پیتے. کھانے میں دوسروں کو شریک کرنا پسند کرتے. حضرت انس سے فرماتے، انس دیکھو اگر کوئی ہے جو میرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے. سونا جاگنا، کبھی بستر پر سوتے کبھی زمین پر. چمڑے کا بستر اور تکیہ استعمال کرتے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوتی. بہت ہیلدی بستر ہے یہ، یعنی فوم کے بستر سے 1000 گنا زیادہ بہتر. عشاء سے قبل سونا پسند نہ کرتے. رات سونے سے قبل سرما لگاتے. دائیں کروٹ لیٹتے، دعا پڑھ کر سوتے اور دعا پڑھتے ہوئے جاگتے. چال ڈھال، آپ کی چال باوقار اور پرسکون تھی. اذا مشى لم يلتفت، چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھتے. چل آگے رہیں اور دیکھ پیچھے رہیں تو اس سے بچنا چاہیے. سیدھا چلتے اور یوں لگتا جیسے زمین سامنے سے طے ہو رہی ہے یا آپ پہاڑی کی ڈھلوان سے اتر رہے ہوں. یعنی قدم جما کے چلتے تھے، قدم گھسیٹ کے نہیں چلتے تھے، پورا قدم اٹھا کے رکھتے تھے. سب اپنی اپنی چال پر غور کریں. دیکھیے اگر آپ اپنی چال درست کر لیں گے تو آپ کی کئی عادات بھی درست ہو جائیں گی، کیونکہ چال کا تعلق عادات سے بھی ہے. اور پھر سنت کی پیروی میں اگر آپ ایسی چال چلیں گے تو اس میں اجر بھی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ان تمام چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. کبھی جوتا پہن کر اور کبھی ننگے پاؤں بھی چلتے. ننگے پاؤں چلنے کے بھی اپنے فائدے ہیں، لیکن گھر سے باہر نہیں، گھر کے اندر ہی. جاپان میں اسکولوں میں بچے جو ہیں وہ جوتوں کے بغیر رہتے ہیں، جیسے آپ لوگ اپنے کلاسز میں بغیر جوتوں کے بیٹھتے ہیں. اسی طرح ایک جوتا پہن کر نہیں چلتے تھے، ایک جوتا پہن کے نہیں، کیونکہ اس سے بیلنس خراب ہو جاتا ہے. مثلاً اگر آپ جوتا پہن بھی رہے ہیں اور ہو سکے تو بیٹھ کے پہنے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ ممکن نہ ہو تو جوتا سامنے رکھ کے پہنے کہ دونوں پھر جلد پہن لیے جائیں. یہ نہ ہو کہ ایک پہن کے آپ کھڑے رہیں اور وہ ہیل والا ہو اور دوسرا زمین پہ آپ نے پاؤں رکھا ہوا ہے تو وہ آپ کے جسم کا بیلنس خراب کر دے گا، جو کہ الٹیمیٹلی نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہ بات ناپسند تھی کہ کوئی آپ کے پیچھے چلے، یعنی یا ساتھ ہوتا یا آگے ہوتا.